السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ انوکھی ترکیب، جاوید مسام۔ وہ دن میاں بلاکی کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا۔ صبح کے وقت وہ اپنی بگی کا پہیہ ٹھیک کر رہا تھا کہ کسی نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو بڑے سے سر والا ایک بونا آدمی کھڑا تھا۔ وہ بولا، مجھے میاں بلاکی کی تلاش ہے، تم اس وقت اسی سے بات کر رہے ہو؟ بلاکی نے کہا، لیکن میں کیسے یقین کروں کہ تم ہی بلاکی ہو؟ بونا اکڑ کر بولا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ بلاکی تعجب سے بولا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تاکہ گواہی دلوا سکے، لیکن وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے خیال آیا اور وہ مسکرا کر بولا، میں تمہیں اپنا شناختی کارڈ دکھاؤں؟ ہاں، بونے نے خوش ہو کر کہا۔ بلاکی نے کارڈ نکال کر دکھایا اور پوچھا کہ وہ اسے کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ جاری ہے، بونا رونی صورت بنا کر بولا، رات ہمارے چچا فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت تھی کہ مرنے کے بعد انہیں آبائی گاؤں میں دفن کیا جائے، ہمیں ان کی میت لے کر جانی ہے۔ یہ سن کر بلاکی اچھل پڑا۔ وہ عرصہ دراز سے لوگوں کے گھروں کا سامان، گلے کے بورے اور پالتو جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا آیا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اسے ایک میت بھی پہنچانی پڑے گی۔ پھر اسے خیال آیا اور وہ بولا، بھائی تم اسپتال کی گاڑی کیوں نہیں لیتے؟ بونا منہ بنا کر بولا، اسپتال میں صرف ایک ہی گاڑی ہے اور وہ کل ہی کسی کی میت لے کر دوسرے قصبے گئی ہے۔ اچھا، مجبوری ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم ابھی چلتے ہیں۔ بلاکی نے پہیے کو 2-3 ہتھوڑے لگائے اور وہاں سے چل دیا۔ بونا اسے راستے بتاتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ مضافاتی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں دور دور گھر بنے تھے۔ ایک بڑے مکان کے آگے بونے نے بگی رکوائی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مکان بہت دنوں سے خالی پڑا ہے۔ بونے نے پھرتی سے اتر کر پھاٹک کی زنجیر کھولی اور پھاٹک چرچراہٹ کے کھل گیا۔ اس نے بگی اندر لانے کا اشارہ کیا۔ گھر کے احاطے میں پرانے درخت اور جھاڑیاں اگی تھیں۔ بلاکی ان سے بچتا ہوا بگی عمارت کے اندر تک لے گیا۔ اسی دوران 2 آدمی باہر آئے اور بلاکی کو غور سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک لمبا اور دوسرا موٹا تھا۔ میت کہاں ہے؟ بلاکی نے پوچھا۔ آؤ اندر آ جاؤ، بونا اچھل کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا۔ سب گھر میں داخل ہوئے۔ بلاکی کو کمرے میں ایک تابوت رکھا نظر آیا۔ اس نے اپنا ہیٹ اتارا اور احترام سے آگے بڑھ گیا۔ اس میں جھانکا، لیکن وہ خالی تھا۔ وہ حیرت سے پلٹا۔ اسی دوران باہر سڑک پر کسی پولیس وین کے گزرنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا سائرن بج رہا تھا۔ وہ تینوں اچھل پڑے اور دیوار کے ساتھ چپک گئے۔ وین پھاٹک کے قریب آ کر رک گئی۔ کچھ دیر رکی، وہیں پھر آگے بڑھ گئی۔ جب وہ دور چلی گئی تو بونے کو غصے سے گھورنے لگا۔ ان کا خیال تھا کہ بونا پولیس کو اپنے پیچھے لگا لایا ہے، جبکہ بونا کہہ رہا تھا کہ وین اتفاق سے وہاں آ نکلی ہے۔ ان میں بحث ہونے لگی۔ بلاکی کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ بولا، دوستو، میرا خیال ہے آپ کی میت ابھی پہنچی نہیں، میں چلتا ہوں، کل اسی وقت آ کر معلوم کر لوں گا۔ وہ دور دراز کی طرف بڑھا، لیکن لمبا آدمی اچھل کر اس کے سامنے آ گیا اور پستول نکالتے ہوئے بولا، بڑے میاں کہاں چلے؟ میت ابھی آ جاتی ہے۔ اس نے بونے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ اکڑتا ہوا آگے بڑھا اور تابوت کا ڈھکنا کھول کر اس میں لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ باقی دونوں نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ ہائے، ہمارے چچا فوت ہو گئے۔ وہ اچھی اداکاری کر رہے تھے۔ بلاکی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک لمبے آدمی نے پستول اس کے سینے پر رکھ دیا اور شفاف لہجے میں بولا، بڑے میاں سنو، ہمیں یہ تابوت اس قصبے سے نکالنا ہے، تم ہماری مدد کرو گے؟ ورنہ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بلاکی نے پوچھا۔ لمبے آدمی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور چیخ کر بولا، جلدی کرو، تابوت بگی میں رکھو، ہم فوراً یہاں سے نکل رہے ہیں۔ بلاکی کو مجبوراً اس کا حکم ماننا پڑا۔ اس نے موٹے آدمی کے ساتھ تابوت اٹھا کر بگی میں رکھا۔ دونوں اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئے۔ لمبے آدمی کا ہاتھی بلاکی کے کمر سے لگا تھا جس میں پستول تھا۔ اب وہ سے چل دیے۔ قصبے سے نکل کر کچھ دور چلنے کے بعد انہیں پولیس چوکی نظر آئی۔ لمبے اور موٹے دونوں آدمیوں نے اپنے بال بکھیڑے، آنکھیں رگڑیں اور رونی صورت بنا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کئی بگیاں قطار میں لگی تھیں۔ باقی نے بگی روک دی۔ ایک پولیس اہلکار ان کی طرف آیا۔ قریب آ کر وہ مسکرایا، آیا چچا، بلاکی کہاں چلے گئے؟ وہ بلاکی کے ایک پڑوسی کا لڑکا تھا اور اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ بلاکی بیٹا، ان کا ایک عزیز فوت ہو گیا ہے، اسے گاؤں لے جا رہے ہیں۔ موٹے اور لمبے دونوں آدمیوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اہلکار نے پچھلے حصے پر ایک اچٹی نظر ڈالی اور
بولا چچا ٹھیک ہے، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی، تم ادھر سے نکل جاؤ۔ اس نے راستہ بنانے کے لیے سیٹی بجائی۔ بلاکی نے بے دلی سے گھوڑوں کو چابک مارے۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہاں بھی جان پہچان نکل آئی، ورنہ دوسرا کوئی اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ ان کی بگھی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور جا کر موٹے اور لمبے دونوں آدمیوں نے خوشی سے ہاتھوں پر ہاتھ مارے اور ہنسنے لگے۔ لمبا آدمی بولا، واہ واہ میاں بلاکی، ہمارا فیصلہ درست تھا، تم اس قصبے میں کسی کے چچا، کسی کے خالو اور کسی کے ماموں ہو، ہم نے اس لیے تمہاری بگھی لی تھی۔ بلاکی سوچ رہا تھا کہ ان چالاک لوگوں نے اس کی شرارت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس دوران پیچھے کھٹ پٹ ہوئی اور بونا آدمی تابوت میں سے نکل آیا۔ لمبے آدمی ڈانٹ کر اسے دوبارہ لیٹنے کو کہا، کیونکہ ابھی سڑک پر بگھیاں گزر رہی تھیں۔ بونا پھر لیٹ گیا۔ وہ چلتے رہے۔ دوپہر تک وہ ایک قصبے کے نزدیک جا پہنچے۔ وہاں بھی گاڑیوں کی تلاشی لے جا رہی تھی۔ ایک اہلکار ان کی طرف آیا۔ بلاکی نے وہی بات دہرائی۔ لمبے اور موٹے آدمی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اہلکار نے پچھلا دروازہ کھولا اور تابوت کا معائنہ کرنے لگا، پھر آگے آیا اور بولا، مرنے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ بلاکی لمبے کی طرف منہ کر کے بولا، ہاں بھئی سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ لمبا آدمی ہلکا کر کے بولا، موٹے آدمی سے بولا، ہاں ہاں سرٹیفکیٹ نکالو، کہاں ہے؟ موٹے آدمی نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ آخر ایک پرچہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ ہاں یہ ہے سرٹیفکیٹ۔ اس نے پرچہ بلاکی کو دیا اور بلاکی نے اہلکار کو پکڑا دیا۔ پرچے پر اسپتال کا نشان نظر آ رہا تھا اور ڈاکٹری لکھائی میں کچھ لکھا تھا۔ اہلکار اسے پڑھنے لگا، کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران پیچھے والے دو بگھیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ بہت زور سے آواز آئی، بہت سے لوگ چیخنے لگے، شاید کوئی زخمی ہو گیا۔ اہلکار نے پرچہ بلاکی کو پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ کیا ہم جائیں؟ لمبا آدمی زور سے بولا۔ ہاں جاؤ، اہلکار نے جواب دیا۔ بلاکی نے ایک گہری سانس لے کر بگھی آگے بڑھا دی۔ کچھ دور تک وہ خاموشی سے چلتے رہے، پھر لمبا آدمی موٹے کو ہاتھ مار کر بولا، ارے بے وقوف، پر یہ پرچہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ موٹا آدمی بولا، بس تمہیں پتہ ہے پچھلے دنوں مجھے کتنی کھانسی ہو رہی تھی، تم نے ہی تو مجھے دوا لانے اسپتال بھیجا تھا تاکہ ہم۔ لمبے آدمی سے فوراً اسے کونی ماری اور بولا، چپ کر بے وقوف۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اچھا تو یہ کھانسی کی دوا کا نسخہ تھا؟ وہ ہنسنے جا رہا تھا، موٹا آدمی بھی قہقہے لگا رہا تھا، دونوں کھانسی کی مصنوعی آوازیں نکال رہے تھے۔ بونا بھی باہر آ گیا تھا۔ بگھی تیزی سے دوڑ رہی تھی، اب سے پہر ہو گئی تھی۔ گھوڑے اپنی رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے اس کی ایک طرف گھنا جنگل اور دوسری طرف ٹیلوں، جھاڑیوں اور گڑھوں والا علاقہ تھا۔ بلاکی کس سوچ میں ڈوبا تھا، اس کی نگاہیں اطراف کا جائزہ بھی لے رہی تھیں۔ دور ایک قصبے کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر ایک جگہ بلاکی نے بگھی روک دی اور بولا، میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو قصبہ آ رہا ہے وہ سرحدی علاقے میں ہے، وہاں بہت سخت تلاشی ہوتی ہے، میرا خیال ہے تم پکڑے جاؤ گے۔ لمبا آدمی سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کوئی دوسرا راستہ استعمال کریں اور قصبے سے آگے نکل جائیں، کچھ دور جا کر واپس سڑک پر آ جائیں۔ بلاکی بولا، ہاں ہم میدان میں سے گزر سکتے ہیں۔ لمبا آدمی جلدی سے بولا، نہیں، میدان ہموار نہیں ہے، وہاں بگھی الٹ جائے گی، ہمیں جنگل کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بلاکی نے کہا، لیکن جنگل تو بہت گھنا ہے، اس میں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں ایک راستہ جانتا ہوں، بلاکی نے کہا۔ اسی دوران آسمان پر گہرے بادل امڑ آئے اور سورج بادلوں میں چھپ گیا۔ آخر انہیں بلاکی کی بات ماننی پڑی۔ بلاکی نے بگھی کا رخ موڑا اور پیچھے آ کر ایک تنگ راستے پر بگھی ڈال دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی تھی جو اس نے فوراً چھپا لی تھی۔ راستہ بہت خراب تھا، جگہ جگہ جھاڑیاں اور درخت اگے تھے، بگھی بار بار رخ بدل رہی تھی۔ لمبا آدمی فکر مندی سے بولا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج بادلوں میں چھپا تھا، سمت کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ بگھی چلتی رہی، تینوں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ آخر لمبا آدمی چلایا، رکو، فوراً بگھی روکو۔ بلاکی نے بگھی روک دی۔ لمبا آدمی گڑا کر بولا، تم ہمیں بھٹکا رہے ہو، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارا رخ کدھر ہے۔ بلاکی اطمینان سے بولا، فکر نہ کرو، ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں ہمیں جانا چاہیے۔ نہیں، میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بلاکی کو ہٹایا اور خود بگھی چلانے لگا، لیکن وہ اتنا اچھا کوچوان نہیں تھا۔ ایک جگہ پہیہ کسی درخت کی گہری ہوئی شاخ پر چڑھا اور بگھی اڑتے اڑتے بچی تو لمبے آدمی کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ بگھی بلاکی کو ہی چلانے دی جائے۔ بلاکی پھر بگھی چلانے لگا۔ اچانک ایک موڑ مڑنے پر سامنے ایک پھاٹک نظر آیا۔ بگھی کی رفتار تیز ہو گئی تھی، وہ پھاٹک سے ٹکرائی، وہ فوراً کھل گیا۔ بگھی دوڑتی رہی۔ لمبا آدمی چیخا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلاکی نے کہا، معلوم نہیں، شاید میں راستہ بھول گیا۔ کچھ دور ایک عمارت نظر آ رہی تھی۔ بلاکی نے بگھی وہاں جا کر روک دی۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور کئی پولیس اہلکار نظر آئے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ بونا آدمی چلایا، ہم پھنس گئے ہیں، اس نے ہمیں پھنسا دیا۔ لمبے آدمی نے غضبناک ہو کر
ہوا میں 2 فائر کے اہلکار درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ لمبے آدمی نے بلاکی کو ہٹا کر بگی خود چلانی شروع کر دی۔ بگی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اچانک وہ ایک گڑھے سے گزری اور ٹیڑھی ہو کر رک گئی۔ سب لڑک کر باہر جا گرے۔ بلاکی کی ٹانگ پر سخت چوٹ آئی اور وہ تکلیف سے گراہنے لگا۔ لمبے آدمی کا پستول بلاکی کے آگے گرا تھا۔ وہ اٹھانے کے لیے جھپٹا لیکن بلاکی نے فوراً اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اسی دوران پولیس اہلکار وہاں آ گئے اور تینوں کو پکڑ لیا۔ جلد ہی وہ عمارت میں بیٹھے تھے۔ وہاں سے اب بلاکی کو پہچانتے تھے۔ وہ پولیس ٹریننگ سینٹر تھا۔ بلاکی ہر مہینے وہاں کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے تمام واقعہ سینٹر کے نگران کو سنایا اور بولا، جناب میرا خیال ہے کہ تابوت کی نچلی تہہ دہلی ہے۔ اس میں کوئی قیمتی چیز چھپائی گئی ہے۔ تینوں لٹیرے گزیلے نظروں سے بلاکی کو گھور رہے تھے۔ نگران نے آدمی سے پوچھا، آری منگوائی؟ وہ آری لایا اور تابوت کاٹنا شروع کیا۔ بلاکی بولا، نگراں صاحب آپ کو پتہ ہے میسم ٹاؤن کے علاقے سے کیا کیا چیزیں باہر جاتی ہیں؟ نگراں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، بہت سی چیزیں، مثلاً مرغیاں، سبزیاں اور ہاں گنے بھی۔ بلاکی کی نظریں تابوت پر جمی تھیں۔ وہ بولا، ہاں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے، مثلاً کوئی قیمتی چیز جسے عجائب گھر سے چرایا گیا ہو۔ اسی وقت تابوت کٹ گیا اور اخباری کاغذوں میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نظر آئی۔ کاغذ ہٹانے پر اندر سے مورتی نکلی۔ وہ سونے کی بنی ہوئی مورتی تھی۔ سب حیران رہ گئے۔ تینوں لٹیروں کو گرفتار کر کے ایک پولیس وین میں قصبے میں روانہ کر دیا۔ بلاکی کے ساتھ بھی ایک اہلکار گیا تھا۔ بلاکی کی ٹانگ میں بہت تکلیف تھی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں معائنے کے بعد اس کی ٹانگ پٹیوں میں جکڑ دی گئی اور 1 مہینے آرام کرنے کا کہا گیا۔ بلاکی کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اہلکار نے اسے گھر چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ اگلے دن میوزیم سے کچھ لوگ اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے بلاکی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے جیب سے ایک موٹا لفافہ نکالا اور بولے،